آج فیقے سے مسجد میں ملاقات ہوئی۔ کہنے لگا صاحب آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی شام کو کار آؤں گا۔ فیقے نے بات کرنی ہو تو شام کا انتظار کون کرے؟ میں نے کہا نہیں یار فیقے، تو ابھی میرے ساتھ چل اور بتا کیا بات ہے۔ گھر آ کر میں نے بخشو سے چائے لانے کا کہا اور فیقے سے مخاطب ہوا، ہاں بھائی اب بتا بات کیا ہے، کس لیے اتنا بے چین ہے؟ فیقہ کہنے لگا 2 دن رہ گئے تھے کار آنے میں صاحب جی، بیگم صاحبہ کا ڈرائیور چھٹی پر تھا، بڑے صاحب نے مجھے ان کو بازار لے کر جانے کا کہا۔ صاحب جی بیگم صاحبہ نے شاپنگ کرنی تھی، خورے کہاں سے مہنگے مہنگے کپڑے لیے، ایک جوڑا ہزاروں کا تھا، منٹوں میں لاکھوں کی شاپنگ کر لی جی بیگم صاحبہ نے۔ میں نے پوچھا بیگم صاحبہ اتنے مہنگے لون کے جوڑے، ان میں کیا سونا چاندی لگا ہے؟ ہنس کر بولی فیقے تجھے نہیں پتا، یہ امپورٹڈ کپڑے ہیں۔ ایک تو فیقے کی معصوم شکل اور اوپر سے امپورٹڈ کہنے کا انداز، مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ فیقہ اب جانے کیا بتانے والا تھا۔ جب سے میرے بھتیجے مدثر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے فیقے کو اپنے بھائی کے گھر مدثر کے پاس بھیج دیا تھا۔ 2-3 ہفتے کے بعد فیقہ چند ایک روز کے لیے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا فیقے آخر تجھے کپڑوں میں کیا دلچسپی ہو گئی؟ صاحب جی مجھے کیا دلچسپی ہونی ہے، میں تو بس حیران رہ گیا کہ ایک لون کا جوڑا ہزاروں کا خریدا بیگم صاحبہ نے۔ صاحب جی آخر تھا تو لون کا جوڑا ہی نا، سوچتا ہوں میری کار والی کا بھی تو دل کرتا ہوگا۔ ہورے کیوں صاحب جی دل میں پھانس سی چبھ گئی ہے، اس نے تو کبھی فرمائش ہی نہیں کی، سادے سے لون کے 3 جوڑوں میں ساریاں گرمیاں لگا دیتی ہے۔ میں نے گھر آ کر پوچھا تیرا دل نہیں کرتا سونے جوڑے لینے کا جو امپورٹڈ ہوتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ہنس کر کہنے لگی گڈی کے ابا لون جوں دھل کر گھستی ہے نا پنڈے کو سکھ دیتی ہے، مجھے ایسی فضول سوچیں نہیں آتی۔ میں نے کہا پھر بھی بتا تو صحیح، اگر میں لا کر دوں تو پہنے گی؟ صاحب جی جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی گڈی کے ابا آخر کو تو ایک چٹا جوڑا ہی پہننا ہے نا، وہ بھی پورے نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اس ہاکی پنڈے کو کیڑوں نے ہی تو کھانا ہے، امپورٹڈ پہننے والوں کے پنڈے کو کیا کیڑے نہیں کھائیں گے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے گڈی کے ابا؟ تو جانتا ہے مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرے لیے ایک امپورٹڈ جوڑا لانے کے بجائے 4-6 جوڑے لے کر غریبوں میں بانٹ دے، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ گڈی کے ابا جس دن میرے دیس کے سب غریبوں کے تن کج گئے، اس دن میں بھی اپنے آپ کو امپورٹڈ جوڑے کا حقدار سمجھوں گی۔ صاحب جی فیقے غریب کی اتنی امیر بیوی، مجھے اپنا آپ اس کے سامنے حقیر ہونا لگنے لگا تھا۔ صاحب جی اس نے تو مجھے روا ہی دیا، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے جی، اس نے اتنی بے صبر شاکر بیوی دی مجھے۔ فیقہ روتا ہوا جا رہا تھا۔ اب میں کیا بتاتا کہ اس کی گھر والی کی یہ بات سن کر اس ہاکی پنڈے کو تو کیڑوں نے ہی کھانا ہے۔ میرے بدن میں بھی سنسنی دوڑ گئی، مجھے اپنا چائنا کی 2 گوڑا بوسکی کا کرتا چبھنے لگا اور مجھے لگا میرے بدن پر بے شمار کیڑے رینگ رہے ہیں۔ فیقہ مجھ سے دکھ سکھ کرنے آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح مجھے پھر ایک نیا سبق دے گیا تھا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا، میں نے دلاسا دیا اور کندھا تھپک کر کہا ہاں فیقے تو ٹھیک کہتا ہے، نیک اور قناعت پسند بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے، جلیا روتا کیوں ہے؟ فیقہ کہنے لگا صاحب جی اسی شام بیگم صاحبہ نے مجھے مالی کو بلانے اس کو کوارٹر بھیجا، مالی بابا کی بیٹی نے دروازہ کھولا، اس کے کندھے سے پلو سرک گیا۔ صاحب جی اس کی قمیض کندھے سے پھٹی ہوئی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ بار بار پلو کھینچتی تھی۔
پھیکا دانے مار کر رو رہا تھا۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی۔ صاحب جی، میں نے اپنی کار والی کو بتایا، اس نے اسی وقت لون کے 2 کرتے مالی بابا کی بیٹی کے لیے سی کر دیے۔ ہم سو ہی نہیں سکے صاحب جی، اور ساری رات امپورٹڈ لون پہننے والی بیگم صاحبہ کے پھوٹے نصیبوں پر روتے رہے۔ میں نے اسی شام بخشو سے کہہ کر اپنے سارے بوسکی کے کرتے غریب کسانوں کو بھجوا دیے۔ پھیکا واپس شہر چلا گیا، لیکن اس دن سے جب بھی اس کی بات یاد آتی ہے بدن پر کیڑے رینگنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔